اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیام عیادت۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری المدنی کے مدنی پھول۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ شہزادہ عطار حاجی بلال رضا عطاری المدنی کا مہکتا ہوا خوشبوؤں سے لبریز شہداد پور کا جدول۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ رکن شورا حاجی اظہر عطاری کی ایم پی اے گجرات عمران ظفر سے ملاقات، دی انہیں مبارکباد۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام عیادت ملاحظہ کیجئے، دعائے صحت بھی کیجئے۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عوف عنو کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے عبید رضا عطاری، عطاری کابینات مجلس حکیم کابینہ کے ذمہ دار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا الحاج ابو الحسن محمد امین عطاری نے یہ افسوسناک خبر دی کہ آپ کے پاؤں پر کوئی چیز گر گئی جس کے سبب انگوٹھے کا فریکچر ہو گیا اور آپ تکلیف میں۔ آپ کا سلام بھی مجھے ملا، جواب دے چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ بیٹے صبر و ہمت سے کام لیجئے، انشاءاللہ یہ تکلیف آپ کے لیے باعث کفارہ سیئات اور سبب ترقی درجات بنے گی۔ چپ رے سیتاں موتی مل سن جے صبر کریں تاں ہیرے، جے پاگلاں وانگوں رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے۔ نیت کر لیں کہ جب یہ انگوٹھا آپ کا درست ہو جائے، 1 ماہ کا مدنی قافلہ اسی سال انشاءاللہ۔ ہمت مردات مدد خدا۔ مجلس حکیم کا کام روز ہوتا نہیں ہے نا، روز کے 2 درس بھی دینے ہیں، مدنی انعامات پر عمل کرنا، علاقائی دورہ ورہ نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ بالغان، یہ وہ سب جو بھی 12 مدنی کام ہیں ان میں سب مدینہ مدینہ کرتے رہے انشاءاللہ، ہے نا۔ مجلس ٹھیک ہے، ذمہ داری اپنی ہے، مجھے پتہ ہے نا کہ ان مجالس میں جو اس طرح کی ہوتی ہے نا، یہ رابطے کی مجالس ہوتی ہیں، ان میں اتنا کام نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ خیر آپ کی تو ماشاءاللہ کابینہ پر ذمہ داری ہے، تو جتنا شہد ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، پوری دعوت اسلامی آپ کی، آپ میرے، ٹھیک ہے۔ تو اب خوب مدنی کام کی دھومیں مچاتے رہیں انشاءاللہ، مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزار کر جنت میں آقا کے پڑوس کے حقدار بن جائیں انشاءاللہ۔ میرے لیے بے حساب بخشش کی دعا کیجیے گا۔ سب گھر والوں کو سلام، اسلامی بھائیوں کو سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
شہزادہ عطار الحاج ابو سید حاجی عبید رضا عطاری المدنی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ دلچسپ سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوا۔ خوبصورت مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ امیر اہل سنت نے آپ کی تربیت کس طرح فرمائی؟ جب میں چھوٹا تھا فرض جو ہے وہ مسجد میں ادا کرتے تھے اور سنت جو ہے وہ گھر پہ، جو اس وقت اس طرح نکلنا ہوتا نہیں تھا، براؤن میں کھڑا رہتا تھا اور یوں دیکھتا رہتا تھا، ہونٹ جو ہلتے تھے تو وہ یہی سمجھتا ہونٹ ہلانے چاہیے، یہ کیا ہوتا ہے قرات وغیرہ بھی کوئی چیز ہے، تو نماز کی طرف تو اس طرح رغبت۔ دوسرا یہ کہ بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے تو کچھ بھی ہو جائے غصے سے کبھی نہیں سمجھایا، نرمی سے۔ اب جیسے سامنے والا جیسی ہی غلطی کرے اس کو جو نرمی سے سمجھانا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھائیں تو نرمی سے، اور اگر یہ ہے کہ اگر اس کو بگاڑنا ہے یا اس کو اور اس میں اگر دھنسانا ہے تو پھر سختی سے حکم بیان کر دیں اور نکل جائیں۔ تو یہ امیر سنت کی عادت دیکھی کہ وہ ہمیں نرمی سے سمجھاتے تھے کچھ بھی ہو جائے۔ اور تیسرا ہے کہ مدینہ شریف سے محبت، تو وہ تو ظاہر ہے کہ سب نے سنا بھی ہے مدنی مذاکرے میں، بیانات وغیرہ میں بھی۔ اور چوتھا یہ کہ جو بھی اسلامی بھائی ہوتے تھے تو ان کو جب امیر سنت یہ فرماتے تھے کہ یہ آپ کے چچا، کہ ان کو آپ چچا بولیں، یعنی ایک طرح سے یہاں یہ ہے کہ امیر سنت کی عاجزی کے، چونکہ امیر سنت پیر اور جو ساتھ تھے وہ مریدین تھے، تو پیر اور مرید تو یہاں یعنی بھائی بھائی کا رشتہ، ان کو چچا بولیں، تاکہ اس سے یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ نہ آئے کہ بھائی ہم جو وہ شاہ کے بیٹے ہیں تو یہ سب جو ہے نا وہ شاہ نہیں ہے، صرف میرے والد شاہ اور میں جو شاہ۔ دوسرا یہ کہ کھانا کھاتے وقت ساتھ بٹھاتے تھے، ایک ہوتا ہے نا کہ اولاد کو وقت دینا، تو یوں ہمیں وقت دیتے تھے میرے سنت، تو پھر اس وقت بھی جو ہے وہ کوئی ایسی غلطی ہوتی تو سمجھاتے، اور پھر کھانے کا طریقہ وغیرہ جو بھی۔ اچھا اس میں یہ بھی تھا کہ ہم پر جو گھر سے نکلنے پر پابندی تھی بچپن میں، اور پیسے نہیں ملتے تھے، پیسے ملیں گے تو جو وہ یا تو ادھر ادھر کی چیزیں لیں گے، پیٹ خراب کریں گے۔ بس یہ ہے کہ جب وہ کچھ ہوا تو مسجد میں جب جانے کی اجازت ملی تو وہ مسجد اور پھر گھر، اور جمعہ کا جو اعتکاف ہوتا تھا عصر تا مغرب وہ بھی وہیں۔ دوسرا ایک چوک درس میں شرکت ہوتی تھی، وہیں مسجد درس میں بھی شرکت۔ شہزادہ عطار ابو ہلال حاجی بلال رضا عطاری المدنی کا شہداد پور باب الاسلام سندھ پاکستان کا جدول پیش خدمت ہے کہ اس حسین گلدستے میں آپ ملاحظہ کریں گے نماز پر کلام، مدنی پھول، ملاقات و تاثرات۔ تو دیر نہ کیجیے، چلیے شہزادہ عطار کی جناب میں۔ یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے، یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے، ہو میسر باادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے، جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ یعنی جہنم کی آگ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ یہ کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا یعنی تکلیف دینے والوں کے لیے گئے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا۔ اس سے فرمایا، تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے،
इसी तरह हस्बे हाल नमाज के मसाइल सीखना भी फर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुल आलिया ने मुसलमानों की खैर ख्वाही के जज्बे के तहत नमाज के मसाइल के बारे में 499 सफ़हात पर मुश्तमिल निहायत ही आसान किताब बनाम नमाज के अहकाम तालीफ फरमाई है। बिलाशुबा ये किताब हर घर की जरूरत है। दीदार हक दिखाएगी ये भाइयों नमाज, जन्नत तुम्हें मिलाएगी ये भाइयों नमाज। दरबार मुस्तफा में तुम्हें लेके जाएगी, खालिक से बख्शवाएगी ये भाइयों नमाज। कौसर के सलसबील की शरबत पिलाएगी, मेवे तुम्हें खिलाएगी ये भाइयों नमाज। याद रखिए एक भी नमाज जानबूझकर छोड़ देना कबीरा गुनाह है। फतावा रज़विया शरीफ में है जिसने कस्दन यानी जानबूझकर सिर्फ एक वक्त की नमाज भी छोड़ दी, हजारों बरस जहन्नम में रहने का मुस्तहिक हुआ जब तक तौबा ना करे और उसकी कज़ा ना कर ले। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अंदाजा लगाइए कि जब एक नमाज जानबूझकर छोड़ने पर हजारों साल तक जहन्नम में रहना पड़ेगा, तो जो शख्स दिन भर की तमाम नमाजें जानबूझकर तर्क कर देता हो बल्कि वो इस खसलते बद का आदी हो और नमाज बिल्कुल ही ना पढ़ता हो, तो वो किस कदर सख्त अजाब में मुब्तला रहेगा। आज ही नमाजें छोड़ने के गुनाह कबीरा से सच्ची पक्की तौबा कर लीजिए। नीज बाकायदगी से नमाजों का एहतिमाम करने के साथ साथ कज़ा नमाजों की अदायगी की नियत भी कीजिए, अज़्म मुसम्मम कर लीजिए और इंशाअल्लाह के फलक शिगाब नारों से अपने जज्बात का इजहार कीजिए कि आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी और जितनी नमाजें कज़ा की गए उनको जल्द से जल्द अदा करेंगे इंशाअल्लाह। ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख। इनके सारे घराने, इनके सारे घराने, इनके सारे घराने को भी शाद रख। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख। उम्मे अत्तार पर फजल कर, रहम कर। मुर्शिद से एक मैसेज है कि हमारे लिए दुआ करें कि हमारे शहदादपुर में और जामियात बने और हम आगे से आगे काम करें। तरबियती कोरा सजनियत है पक्की औलाद नहीं, अल्लाह तबारक व तआला शहजादा अत्तार के फर्जंद के सदके हमें औलाद से नवाज दे। दाढ़ी रखूंगा और इंशाल्लाह इमाम की भी नियत है। बहुत खुशी हो रही है, आज बिल्कुल थका पड़ रही, हिम्मत भी नहीं थी आने की, लेकिन फिर भी हिम्मत करके साईं का दीदार करने के लिए आए हैं। सुन तो भरा इज्तिमा सुनने के लिए नियत है कि अपने बच्चे को भी यहाँ दाखिल करा के उसको ये पढ़ाने तालीम दिलवाना चाहता हूँ। 14, 15, 16 अगस्त को हम इंशाल्लाह ताला काफिला करेंगे। नियत तो करें इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल अज खां पोइ 5 टाइम नमाज बा जमात अदा कंदुसि। इंशाल्लाह हम काफिले में भी जाने की नियत करिए। आप मदनी चैनल के नाज़रीन से मेरी मदनी इल्तिजा है कि आप भी मदनी काफिले में ज़रूर शिरकत फरमाएं। 63 दिन की नियत की है जी। हाँ, मैं पोस्ट मास्टर हूँ और 2 माह की छुट्टी मुझे भी मिलने वाली है। इसके लिए मैंने 3 साल छुट्टी नहीं की है। 63 दिन के कोर्स की नियत की वजह से मुसलसल 3 साल मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की है। बहुत 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 अच्छा लगा और जो बिलाल रजा की शहजादे की ज़ियारत हुई
माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। आले अत्तार पर फजल कर रहम कर, आले अत्तार पर फजल कर रहम कर, तो जहां में खुदा इनको आबाद रखे, दो जहां में खुदा इनको आबाद रखे। शुक्र की अहमियत उजागर करता सुन्नतों भरा बयान फरमाया निगरान शुरा ने। कुछ झलकियां मुख्तसरन पेश खिदमत हैं। अनकरीब 14 अगस्त आने वाली है और रह रहकर एक ख्याल सा आता है कि हम ये 14 अगस्त की जो खुशी मनाने का जो हमारा जज्बा है, यकीनन एक वतन अजीज की आज़ादी की खुशी हर पाकिस्तानी को होनी चाहिए, इसका इनकार नहीं है। हमारे यहाँ एक अजीब कॉन्सेप्ट है कि खुशी मनाने का जो हमारे यहाँ अमूमन जो तरीका है वो नाशुक्री का आलम है। खुशी एक अल्लाह ताला की नेमत है। मदीने की हाजिरी नसीब हो जाए ये भी खुशी का सबब है, मक्का मुकर्रमा की हाजिरी नसीब हो ये भी खुशियों का सबब है, रमजान मुबारक की आमद होती है ये भी खुशियों का सबब है। खुशियों के असबाब मौजूद हैं, यानी इस्लामी जो त्यौहार हैं इसमें भी खुशियों का असबाब मौजूद है। तो 14 अगस्त भी एक तरह से हमारे लिए खुशी का लम्हा है। मुल्क पाकिस्तान की सूरत में एक आजाद मुमलिकत अल्लाह ताला ने अता फरमाई और नेमत की शुक्रगुजारी की जाती है। 6-6, 8-8, 10-10, 15-15 दिनों तक आपने लोगों को दावतें दी हैं और उन दावतों में लोगों को जमा करके करना क्या है? हल्ला गुल्ला, हुल्लड़बाजी। दरस कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, दरस कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। 14 अगस्त जो आने वाली है अल्लाह के हुजूर शुक्राने के आंसू बहाने का दिन है। बेवकूफों के सरदार लोग होंगे जो ढूंढ रहे होंगे 14 अगस्त को कहां फंक्शन हो रहा है, कहां पर गाने का प्रोग्राम हो रहा है, कहां पर कंसर्ट हो रहा है, कहां पर लड़कियां जमा होंगी, कहां पर हुल्लड़बाजी होगी, कहां पर बेहयाई हो रही होगी, कहां पर शराबें पी जा रही होंगी, कहां पर जुआ खेला जा रहा होगा, कहां पर आधे नंगे होकर लोग नाच रहे होंगे। हम खुद अपने हाथों अपनी खुशियों को गमों में तब्दील कर देते हैं। उछलने कूदने वालों, हुल्लड़बाजियां करने वालों, अल्लाह की नाफरमानियों के नाम पर जरा सोचो, हमारी पलकों का एक बाल भी इखलास के आंसुओं के साथ क्या रब तबारक व तआला के खौफ से भीगा है? अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमत अता की है। फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने साथी हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं कि आओ किसी कोने में चलते हैं और रोते हैं, आंसू बहाते हैं। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत अता की है, ना फरमानी करके ना शुक्रिया करते हैं, और उनको परेशानियां मुसीबत आती है तो सब्र करने के बजाय वावेला करते हैं। फला मुल्क में जाएंगे, वहां का सी साइड बहुत अच्छा है, वहां का समुंदर बहुत अच्छा है। क्यों? वहां के समुंदर में लोग नहाने आते हैं। कैसे नहाने आते हैं? इनके बदन में कपड़े होते कितने होते हैं? इतने से होते हैं। जो मुमलिकत है पाकिस्तान, जो इस्लाम के नाम पर आजाद हुआ, क्या इसकी आजादी का जश्न इस्लाम के कानून तोड़कर मनाएंगे, इस्लाम के उसूल तोड़कर मनाएंगे, कुरान और हदीस के अहकाम के खिलाफ जाकर हम खुशी मनाने के लिए आएंगे बाजार में? 14 अगस्त की छुट्टी आ रही है, इतवार की छुट्टी आ रही है, हम कह रहे हैं कि जनाब 14, 15, 16 को मदनी काफिलों में सफर करें। अल्लाह ताला ने सेहत दी है, अल्लाह ताला ने फुर्सत दी है, छुट्टियां मिल रही हैं, जाइए दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर कीजिए। सिलसिला इबरतनाक खबरें का आप देखिए मुख्तसरन गुलदस्ता। इस गुलदस्ते में है निगरान शूरा के मदनी फूल। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला इबरतनाक खबरें लिए हाजिर हूँ। बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात पर एक ठीक ठाक शोर मचा हुआ है। बिल्कुल इसकी तफसीलात मालूमात की। अब मैं इस तफसील में नहीं जाता कि इस वाक़े को हमारे यहाँ किस अंदाज से लिया जा रहा होगा। एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू पर गौर करने की हाजत है कि ये वाक़यात जो हो रहे हैं, इन वाक़यात के अंदर क्या चीज़ है। सीधी सी बात यह है कि जो इस घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, अल्लाह करे कि इन्हें तौबा की तौफीक भी नसीब हो जाए। बरतानिया में इन वाक़यात में तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो रहा है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक मैंने कुछ रिसर्च वगैरह की और इसको जाकर देखा कि क्या इसके अंदर कहा जा रहा है। तो दुनिया भर में से कवानीन बनाए जा रहे हैं, एब्यूज़मेंट के, चाइल्ड एब्यूज़मेंट के अलग कवानीन बनाए जा रहे हैं
اور یقیناً پاکستان میں بھی اس کے کوئی نہ کوئی جیسے قانونی طور پر بھی کوئی نہ کوئی تو اس کا معاملہ ہوگا. جو اس بات کا ذہن رکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو کسی بھی اس طرح کی ناخوشگوار واقعہ سے بچائیں وہ غور کریں. اب ان کے لیے کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس طرح کے اکثر واقعات یہ قریبی لوگوں کے ذریعے ہوتے ہیں اور یہ باقاعدہ ریسرچ ہے کہ جو قابل اعتماد لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے اس طرح کے واقعات زیادہ ہو جاتے ہیں، جن کا گھروں میں آنا جانا، جن کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے. اپنے بچوں کو آپ کہاں بھیجتے ہیں، کس کے ساتھ بھیجتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کیجئے. آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کون کس وقت کیا کر رہا ہے. ایک ریسرچ کے مطابق اگر کوئی بچہ یا بچی جس کے ساتھ کوئی اس طرح کی کوئی زیادتی کرتا ہے اور وہ اگر قریبی رشتہ دار یا قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہ آ کر کو کہتے ہیں تو اول تو والدین اس کی شکایت پر کان ہی نہیں دھرتے. بھائی سنیں تو صحیح، اعتماد کرنا نہ کرنا یہ سب بات کی سنیں تو صحیح، اس کو تسلی تو دیں. اب وہ اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے بچہ بھی کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتا. کہ بچوں پر کیے جانے والے مظالم کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اچھا یہ بھی ریسرچ بتا دوں کہ یہ صرف غریبوں اور اس طرح کے مطلب کہ کم پڑھے لکھے طبقوں میں یہ مصیبت نہیں ہے، یہ مصیبت معاشرے کے کم و بیش ہر طبقے میں پائی جاتی ہے. برائے کرم اپنے گھر کے وائی فائی پر دھیان رکھیے اور جو ٹیلی فون موبائل سروس کے ذریعے جو ایک اسپیڈی انٹرنیٹ دیا جا رہا ہے اس پر غور کیجئے. اور اگر مثال کے طور پر اگر ایسا کوئی اٹیم ہے ہی کہ بچیوں کے لیے مطلب موبائل فون کمیونیکیشن کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں کہ بچی گئی ہے، کہاں گئی ہے، آئے گی کب آئے گی، کدھر سے، تو اس کو ایک سادہ سا موبائل بھی دلایا جا سکتا ہے کہ جس میں کال آتی ہے، کال جاتی ہے. ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو پر اگر نظر رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی اسلام کی جو باؤنڈری ہے، دائرہ ہے، اس سے باہر قدم نکالا. مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے گزشتہ دنوں سیٹلائٹ انجینئر فیاض جبکہ مقامی ٹی وی چینل کے بیورو چیف تاج الدین سے ملاقات کی. انہیں خدمات دعوت اسلامی سے آگاہ کیا. ایم پی اے عمران ظفر جنہوں نے گزشتہ دنوں عمرے کی پائی سعادت، ان سے گجرات پنجاب پاکستان میں رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے ملاقات کی. انہیں عمرے کی مبارکباد دی. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم سدا مدنی ماحول. مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے صحافیوں کے ہمراہ قصور پنجاب پاکستان میں حضرت سید عبداللہ المعروف بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر حاضری دی، جبکہ مدنی حلقے میں سنتوں بھرا بیان فرمایا. اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. جو کل تک تو لٹیرے
جہاں والوں کی عزت کے جو کل تک تو لٹیرے تھے، جہاں والوں کی عزت کے انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ پہلی دفعہ جو ہے نا یہ مدنی قافلے میں جانے کا اتفاق ہوا، بہت مزہ آیا، اللہ کی باتیں ہوئی اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں بہت نسا نسلی کا عالم ہے، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، تو جو راستہ ہے وہ یہی راستہ ہے کہ جو ہمیں اللہ کا وقت کی طرف لے جائے، رسول کی طرف لے جائے، اور سب سے بڑی بات اسی میں رہ کے ہم نا انسانیت کی جو خدمت کر سکتے ہیں، انسانیت کی فلاح کر سکتے ہیں۔ نارتھ کراچی باب المدینہ کراچی پاکستان میں مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے تحت مدنی حلقہ ہوا۔ سکھر باب الاسلام سندھ پاکستان، صوفیوں کی سرزمین، سندھ کا ایک بڑا شہر، یہاں رکن شورا حاجی فاروق جیلانی اتاری نے پاک جنیدی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کا سفر، کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں جہاں عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔ 14 اگست کے قافلوں کی کیجیے تیاری۔ قافلے میں چلو، 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 ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، دور ہو آفتیں قافلے میں چلو۔ مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت مدنی قاعدہ کورس کے کچھ مناظر لودھرا پنجاب پاکستان سے آپ بھی دیکھیے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تاریخ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور
فتن سے سدا بچائے